علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا ہوا ہے حضرت فاطمہ کا قاتل کون۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے نا بیان کرتے ہوئے ایک سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کا ریفرنس دیا اور پھر صحیح مسلم کی حدیث بیان کی کہ یہ جو راوی بیان کر رہا ہے ابان بن ابی عیاش، یہ کذاب راوی ہے۔ یعنی کہ جب جناب سلیم سے جب کتاب ابان بن ابی عیاش کے پاس آئی تو اس کی اتھینٹکسٹی ختم ہو گئی۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کیونکہ صحیح مسلم میں باقی حدیث ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لکھا ہے کہ ابان بن ابی عیاش کذاب راوی ہے۔ لیکن اب شیعہ پہ صحیح مسلم حجت نہیں ہے، نہ بخاری حجت ہے ان کے لیے، وہ تو اپنی کتاب ان کے لیے حجت ہے نا۔ شیعہ کو منوانا ہے تو ان کی کتاب سے ہمیں منوانا پڑے گا۔ تو انجینئر صاحب نے یہ بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی کہہ دیا کہ علامہ خوئی شیعہ کے وہ بھی ابان بن ابی عیاش کو کذاب سمجھتے ہیں۔ اور پھر جب کچھ گزشتہ کچھ دن پہلے انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں یہی پرچی کی شکل میں سوال ان کے پاس پہنچا کہ جو ہے کیا ابان بن ابی عیاش کو جس کتاب میں علامہ خوئی نے کذاب لکھا اس کا حوالہ دیں۔ تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب کا حوالہ تو مجھے یاد نہیں ہے، آپ شیعہ علماء سے رابطہ کریں جہاں پہ انہوں نے اسماء و رجال کی بحث کی ہے، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ اب ایک بات انجینئر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے یا لکھی ہوئی ہے بھی کہ نہیں، انجینئر صاحب نے وہ بیان کر دی۔ پہلی بات، انجینئر صاحب کل تک خود کہتے رہے ہیں کہ علمی کتابی بننا چاہیے۔ اب انہوں نے علمی کتابی بننا تھا یہاں پہ بھی ان کو کہ خود پڑھتے ریفرنس سے نکال کے شیعہ کے سامنے دلیل رکھتے، اہل سنت والجماعت کے کو حوالے دیے ہیں انہوں نے، صحیح بخاری کے، مسلم کے اور دیگر کتابوں کے ہمیشہ حوالے سے بات کرتے ہیں اور ساتھ حدیث نمبر بھی بتاتے ہیں۔ تو شیعہ کی دفعہ انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے تو جو ہے نا سنی سنائی بات کر دی آگے، اور ان سے جب ریفرنس پوچھا گیا تو یہ آپ سن لیں وہ کیا۔ علی بھائی، میرا سوال یہ کہ آپ نے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں علامہ آیت اللہ خوئی کا بتایا، انہوں نے ابان کو ضعیف کہا ہے، برائے مہربانی کتاب کا ریفرنس دیتے۔ کتاب کا ریفرنس تو میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ شیعہ علماء سے رابطہ کر لیں، ان سے پوچھیں کہ اسماء و رجال کے حوالے سے انہوں نے کہاں ڈسکشن کی ہوئی ہے تو آپ کو مل جائے گا۔ جب بھی آپ بات کریں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انجینئر صاحب کو تب تک جو ہے نا خاموشی اختیار کرنی چاہیے جب تک ان کے پاس شیعہ کے متعلق علم نہیں آ جاتا۔ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے پاس شیعہ سے ریلیٹڈ کوئی علم نہیں ہے اور کوئی تحقیق نہیں ہے ان کے پاس۔ شیعہ پہ پہلے وہ تحقیق کریں، پھر ان کو اور وہ بھی جیسے بخاری مسلم کا ریفرنس دیتے ہیں اسی طرح شیعہ کو ریفرنس دے کے بات کریں کہ آپ کی ناج البلاغہ میں فلاں نمبر پر یہ روایت ہے، یہ خطبہ ہے، فلاں اصول کافی میں فلاں جگہ پہ یہ روایت ہے، تو تب ان کی بات کو مانا جائے گا، نہیں تو ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ میری بات کی بھی تب حیثیت ہے جب میں قرآن سے یا حدیث سے بات کروں گا، نہیں تو میری بات کی کیا حیثیت ہے۔ تو انجینئر صاحب کو چاہیے کہ ان کے جو شاگرد ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں اور جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کو اس وجہ سے کافی جو ہے نا شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، تو انجینئر صاحب کو چاہیے پہلے تحقیق کریں پھر جا کے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائیں۔ اب دیکھ لیں ان کے پاس حوالہ نہیں ہے انجینئر صاحب کے پاس، ان سے پوچھا گیا انہوں نے صاف کہا ہے جی شیعہ سے رابطہ کریں۔ پہلی تو بات یہ کہ شیعہ اس بات کے ضامن نہیں ہے، شیعہ کیونکہ سوال آپ نے کیا، ایک شیعہ پہ سوال بھی آپ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا سوال کا جواب بھی آپ کہیں کہ شیعوں سے لیں، تو یہ تو بات نہیں ہے۔ شیعہ سے بات آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کو ثابت بھی آپ نے کرنا ہے۔ میں اگر یہاں بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہوں کہ ناج البلاغہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یا جو ہے نا علامہ خوئی نے یہ بات کہی ہے تو اس کا ریفرنس مجھے دینا پڑے گا، نہ کہ شیعہ کو دینا پڑے گا۔ یہ عقل میں بیٹھنے والی بات ہے۔ انجینئر صاحب ایک شخصیت بن چکے ہیں لیکن ان کو یہ اتنی بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہے نا حوالہ ہمیشہ اس بندے نے دینا ہوتا ہے جس نے دعویٰ کیا ہو۔